بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ واجب الاحترام دوستو، عزیز و بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزارش یہ ہے، اللہ رب العزت نے جس چیز کو بھی پیدا فرمایا ہے اس میں بے شمار حکمتیں ہیں، اور یہ سب کچھ فائدے کے لیے ہی اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور ہر چیز کی خوبی اور کمال کا پتہ تب چلتا ہے جب اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ اگر پیاس کی شدت ہے، اس سے پانی کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اگر بھوک کی شدت ہے تو کھانے کی اہمیت کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح مسلمان کو اگر کوئی رنج، مصیبت، پریشانی پہنچتی ہے تو اس کا بھی مسلمان کو فائدہ ہی پہنچتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کسی مسلمان کو کوئی دکھ، رنج، غم اور مصیبت، تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو، اس کی خطاؤں کو اس طرح معاف فرما دیتا ہے کہ جیسے آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ یعنی کہ اسے تکلیف ملی، اسے پریشانی ملی، اس نے اس پر صبر کیا، وہ تکلیف بھی جاتی رہی، پریشانی بھی جاتی رہی، اور اللہ نے اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی مکرم صاحب الاخلاق صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، سرکار کو ہاتھ لگایا تو اس وقت سرکار کا جسم مبارک جو تھا وہ گرم تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کو تو بخار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، مجھے بخار ہے، اور ساتھ ہی فرمایا کہ جتنا کسی دو مسلمانوں کو بخار ہوتا ہے اتنا مجھ اکیلے کو بخار ہے، یعنی دوسروں سے ڈبل ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پھر تو آپ کو اس کا اجر بھی دگنا ہوگا۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اس کا اجر بھی دگنا ہی دیا جائے گا۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی کو بخار ہوتا ہے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے کہ جس طرح خزاں کے موسم میں پتے جھڑتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جب کسی کو بخار ہوتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح صاف کیے جاتے ہیں کہ جیسے گرم لوہا جو ہوتا ہے اس سے میل کو نکالا جاتا ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کو جو تکلیف آتی ہے، جو پریشانی آتی ہے، جو دکھ آتا ہے، اس میں بھی مسلمان کو فائدہ ہوتا ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کے اجر کا باعث بنتا ہے، بشرطے کہ وہ ان معاملات میں
صبر کا دامن نہ چھوڑے، اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام تکالیف سے ہمیں محفوظ رکھے، اور مصیبت اگر آ جائے چھوٹی موٹی، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔